اچھا، اسی کانسیپٹ کو جو ہے نا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے پریزنٹ کیا ہے بیسکلی، کہ وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی کنگ آف آل آرگنز وہ دل ہے، اور کنگ آف آل آرگنز یعنی یہ ایک دل جو ہے اٹس ناٹ سم تھنگ، اٹس جسٹ ناٹ دا لمپ آف اے فلیش، دیٹس اٹ. یعنی یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ گوشت کا لوتھڑا ہے اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو اے کانشیسنیس، اور یہ کوئی لیونگ چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک سمپل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اٹس جسٹ لائک رینڈم. جس طرح آپ نے 5-6 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں تو کرسیوں کے اندر آبویسلی لیڈرشپ کا کانسیپٹ تو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک کانشیسنیس دی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام آرگنز کا، اور جو ہمارے لمبس ہیں یا باڈی پارٹس ہیں اس کا، اس کو کنگ بنایا ہے، اس کا بادشاہ بنایا ہے. تو یعنی یہ چیز بڑی ایک نیچرل ہے. تو اس کی بیس پہ وہ حدیث پریزنٹ کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے بڑی معروف سنی ہوئی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا فسدت اذا صلحت صلح الجسد کلہ. انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے یا لوتھڑا آپ سمجھتے ہیں، ایک لمپ آف فلیش ہے. اذا صلحت، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ بالکل ساؤنڈ اور صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، لیکن جب وہ خراب ہوتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو تمام کا تمام جسم جو ہے وہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ بیسکلی دل ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دل کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوزیشن ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو لمز عطا کیے ہیں، جو اعضاء عطا کیے ہیں، یہ اس کے بیسکلی 2 ریزنز ہیں. ایک تو ریزن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے انسان کا مددگار ہوں. آبویسلی آپ کی جو باڈی پارٹس ہیں اگر وہ، اور آپ کے باڈی کے جو فنکشنز ہیں وہ ورک کرتے رہتے ہیں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کر سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایز اے بلیسنگ بھی دی ہے، کیونکہ انسان انہی لمز اور باڈی پارٹ سے اپنے فائدے بھی اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی جو دل ہے، دل کا جو انڈرسٹینڈنگ اور کانسیپٹ ہے وہ بیسکلی ایک یعنی بادشاہ کا ہے کہ ہمارے جسم جو ہے اس کو جو رن کرتا ہے یا گورن کرتا ہے وہ ہمارا دل ہے، اور وہی سب سے زیادہ انفلوئنشل، اٹ ہیز دا بگیسٹ انفلوئنس آن آل آف آر باڈی پارٹس. تو بیسکلی یہ کانسیپٹ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقدمہ کے اندر انہوں نے پری فیس کے اندر بات کی ہے، اور ابھی اس کو ریلیٹ کروں گا میں کس طریقے سے وہ آگے ڈفرینٹ جو ہے نا فنکشنز آف دا ہارٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی. عام طور پہ لوگ چونکہ اگین سائنٹیفکلی دل کے بارے میں لوگوں کا یہی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کانسیپٹ ہمارا جو ماڈرن یورپین آتھرز ہیں، یہ جو ہمارے ریسرچرز ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ عام طور پہ اٹس آل اباؤٹ ریزن، اٹس آل اباؤٹ عقل. ہمارا دماغ ہے جو سب یہ پروسیسنگ کرتا ہے. تو دل اٹ سیلف از جسٹ، اس کا ایک فنکشن ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ پمپنگ آف دا بلڈ، دیٹس اٹ. تو بیسکلی لیکن یہ کانسیپٹ کافی، یعنی آپ سمجھ لیں کوئی پچھلے 6-7-8 سالوں سے کانسیپٹ کافی چینج ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ کی جا رہی ہے کہ ناؤ دیر از سم تھنگ دیٹ از کالڈ ہارٹ کانشیسنیس ایز ویل. ایک دل کا بھی ایک عقل ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کی بھی کوئی میموری، ایون میموری بھی ہے. اس کی میموری کے اوپر تو سارے اگریڈ ہیں، بٹ اگین دا ٹائپ آف کانشیسنیس دیٹ اٹ ہیز. تو بیسکلی ایک ہارٹ میتھ انسٹیٹیوشن ہے، ایک ہارٹ میتھ کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن ہے. وہ لوگ آپ کے بیسکلی ہارٹ کے پروسیسز اور فنکشنز پہ ریسرچ کرتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کہ ہیومن برین جو ہے اور اس کا دل کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، ہاؤ اٹ ورکس اینڈ فنکشنز ٹوگیدر. تو ان کی ایک ریسرچ ہے، یہ 2015 کے اندر انہوں نے یہ پبلش کی تھی. اس کا یہ اوور ویو ہے، یو کین فائنڈ اٹ آن لائن ایز ویل. تو وہ کہتے ہیں بیسکلی، وہ کہتے ہیں کہ دے ہیو اسٹڈیڈ ایکچولی دا ہارٹ اینڈ ہاؤ، یعنی آپ کے جو مینٹل پروسیسز ہیں اور آپ کی جو بیسکلی سراؤنڈنگ ہے وہ آپ کے دل کی مختلف اسٹیٹس پہ کس طرح انفلوئنس کرتی ہے اور افیکٹ کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس ون آف دا اسکرپٹ دیٹ آئی ہیو ٹیکن فرام دا اوور ویو. وہ ہے کہ وی آلسو آبزرو دیٹ دا ہارٹ ایکٹڈ ایز دو اٹ ہیڈ اے مائنڈ آف اٹس اون and could significantly influence the way we perceive and respond in our daily interactions. In essence, it appeared that the heart could affect our awareness, perceptions, and intelligence. Numerous studies have since shown that heart coherence is an optimal physiological state associated with increased cognitive function, self-regulatory capacity, emotional stability, and resilience. So there is a lot of function. آپ ضرور اس پیپر کو پڑھیے گا، یہ اس کا بیسکلی اوور ویو ہے. اس میں ڈیٹیلز میں تھوڑا سائنٹیفک بھی ہے آبویسلی، اس کے لیے آپ بس نیورو سائنس کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو تو انسان بڑا اچھا انڈرسٹینڈ کر سکتے. تو اگین کانسیپٹ یہ ہے کہ دل جو ہے یہ مطلب کوئی سمپل ایک لمپ آف فلیش نہیں ہے، بٹ اٹ ایکچولی از
something that is conscious, جس کا اپنی کوئی اللہ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, جیسا کہ قرآن مجید کا کانسیپٹ ہے, اور it functions, it influences the body parts, and it has a primary function which is actually, and all the actually the limbs and the body parts, they are actually dependent upon the soundness of the heart. That is actually the point here. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ we understand کہ چونکہ دل جو ہے وہ بہت فنڈامنٹل پوزیشن رکھتا ہے, تو شیطان کا بھی جتنا ورک اور پروسیسنگ ہے اور جتنے ٹریپس ہیں وہ بیسکلی دل کے لیے. کہ شیطان نوز کہ یہ سب جو چیزیں ہیں, یعنی یہ دل جو ہے اٹ سیلف جو ہے, یعنی باڈی پارٹس, مجھے عقل کو ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے انسان کے دوسرے لمبس پر کام کرنے کی ضرورت نہیں, all I have to do is simply work on the heart. اور جب دل میرے ہاتھ میں آ گیا, میرے کنٹرول میں آ گیا, when I have the ability to influence the heart, تو پھر it's a game changer. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ the main thing is شیطان کیا کرتا ہے, شیطان is actually all about processing, it's all about influencing the heart. وہ سارا اس کا کام, اس کے ٹریپس, اس کی ایکچولی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سینٹرڈ ہیں کس طرف, وہ دل کی طرف. تو کہتے ہیں کہ he whispers in the heart. اب وہ اس کے پروسیس کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں, and I think if I may, وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ ایک ہیومن بینگ ہے, شیطان کیا کرتا ہے, there is a heart, یہ مڈل پوائنٹ آپ سمجھ لیں, اس کا ہارٹ ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے, وسپر کرتا ہے. اس کے فنکشنز کس طرح, ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی, یعنی وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے ساتھ, یعنی جو دل ہے اس کے ساتھ. تو وہ وسپر کرتا ہے دو چیزوں کی, ایک وہ کرتا ہے ڈیزائرز کی, اور ایک وہ کرتا ہے ڈاؤٹس کی. اس کو وہ کہتے ہیں شبہات ہیں, اور اسے وہ کہتے ہیں شہوات. تو شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ ہاؤ اٹ ورکس ایکچولی, اس کا ٹریپ کیا ہے بیسکلی. وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی ایک وہ فنکشن, وہ اس پر وسپر کرتا ہے ڈاؤٹس کو اور ڈیزائرس کو. تو دنیا کی جتنی بھی ٹرائلز ہیں اپارٹ فرام ایکسیلنس, جتنے بھی آزمائشیں ہیں, وہ بنیادی طور پہ آپ ان کو دو اس میں تقسیم کر سکتے ہیں. انسان کے لیے جو ٹیسٹ ہے بیسکلی وہ ایک شہوات کا, ایک ڈیزائرس کا, اور ایک اس کے ڈاؤٹس کا. اچھا, نہ صرف وہ یہ کرتا ہے بلکہ وہ سب سے پہلے دل کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, دین اٹ ایکچولی پیوز دا رانگ وے فار ہم. انسان انفلوئنس ہوا ہے ڈیزائر سے, وہ ایک ڈیزائر کو پورا کرنا چاہتا ہے, اس کا دل جو ہے اس کے اندر ایک امنگ اور ایک شہوت نے جنم لیا ہے. اب اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کو انفلوئنس کرتا ہے, جب دل اس پر اس کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے, آمادہ ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کو بتاتا ہے, اس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ ہاؤ یو کین اچیو دس ایز ویل. اٹ پیوز دا وے فار ہم ایز ویل. اچھا, پھر انسان کیا کرتا ہے کہ جب انسان اس پہ چلنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مختلف ٹریپس لگاتا ہے مختلف جگہوں پہ, تاکہ کہ انسان کسی طریقے سے کیا کرے, اس سے بچ نہ سکے. مختلف جگہوں پہ مصائد. اسی لیے آپ دیکھیں بک کا نام کیا ہے, اغاثۃ اللہفان. اغاثۃ اللہفان, اغاثہ مطلب مدد, مدد کس کی, ایگر بندے کی, بہت ایگر جو پریشان یا گریف بندہ ہے, جو بہت پریشان کن آدمی ہے, اس کے لیے اس کی مدد کس سے, من مصائد الشیطان, شیطان کی چالوں سے, ٹریپس سے, ڈیولز کے ٹریپس, ڈیول کے ٹریپس سے. اب وہ کہتے ہیں کہ انسان کو یا تو دو چیزوں پہ مجبور کرتا ہے, یا تو وہ برائی پہ قائم رکھتا ہے. اگر انسان برائی پہ قائم نہ رہ سکے, یعنی انسان اگر اپنے آپ کو بچا لے, تو پھر وہ دوسرا حربہ کیا استعمال کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ چلو اگر میں اس کو برائی میں نہیں کنٹینیو کروا سکا, تو میں اس سے جو توفیق ہے نیک کام کی, وہ میں اسے کسی طریقے سے دور کر دوں. یعنی اگر میں اس کو برائی نہیں کروا سکا, تو کم از کم میں اس کو اچھائی نہ کروا سکوں, اچھائی سے روک دوں اس کو, سوری. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو ڈیزائرس اور شہوات, یہ ڈاؤٹس جو ہیں یہ وسپر کرتا رہتا ہے, انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ چیز کو فلفل کرے. انسان کیا کرتا ہے, اور پھر انسان کو ویز سجیسٹ کرتا ہے, دیکھو یہ بھی طریقہ ہے, اس طرح کر سکتے ہو, اس طرح کر سکتے ہو. اگر تو انسان اس کے اندر پھنس جائے تو ویل اینڈ گڈ, اس کو سسٹین کرتا ہے, مزید ٹریپس لاتا رہتا ہے, مزید چیزیں اس کے اندر لے کے چلتا ہے. لیکن جب انسان اگر بچ جائے, تو پھر وہ کہتا ہے چلو اگر یہ اپنے گناہوں میں نہیں پڑ رہا, تو اب میں کرتا ہوں کسی طریقے سے اس سے
جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر انسان کو اس نے کسی مشکل میں پہنچایا, اگر انسان صبر نہیں کر سکتا, اگر میں انسان سے صبر نہیں کروا سکا تو کم از کم میں اسے, صبر سے رکوا نہیں سکتا تو کم از کم میں اسے شکر نہ کرواؤں. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس. تو وہ مختلف جو چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ ورک کرتا ہے. تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ہی وسپرز ان دا ہارٹ ڈیزائرز, ڈاؤٹس, ہی پیوز دا رانگ وے اینڈ لیز ٹریپس فار اٹ. If he is unable to entrap him, he distracts him and stops him from good. So this is actually how it works. تو یہ شیطان کا یہ بیسکلی ان کی مقدمے کے اندر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو the purpose is all کہ ساری چیزوں سے ان کی یہ بیسکلی یہ چیز کو کلیریفائی کرنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو دل ہے وہ جو ہے نا بہت ایک سینسٹیو چیز ہے. اٹس اے کانشیس تھنگ, اٹس ویری ویری افیکٹو اینڈ انفلوئنشل. اور چونکہ یہ اس طرح کا ہے اسی لیے ہمیں سب سے زیادہ یہ شیطان کو خطرہ بھی سب سے زیادہ ٹریپ کا وہ اسی دل کے لیے. اینڈ اٹ ورکس اینڈ اٹ پرفیکٹلی. اور